اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کی، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا، اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم وہیں بہتر، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران بھی یہاں دوسری آیت میں موجود ہے، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہے۔ نزل علیہ، میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرس، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے، یہ سیدۃ آیات القرآن۔ حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفسیر ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی سورتیں نکل سکتی ہیں، حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے سورہ اخلاص، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے سورۃ قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ، بڑا کیٹیگوری،
الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود و باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی، کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ قیوم صرف اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن۔ تو گویا کہ الحد، احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد۔ جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے، منظر نبی کس کی حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ روڑ حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر، تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے، ہاں جس کے لیے اللہ اجازت۔ استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ 15 رکوع کی دوسری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے ولا شفاعہ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے، اصل حقائق کچھ اور ہے اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ کر بھی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائیں 4 رکوع میں تو کون کہہ سکتا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، یہ کہ اس کے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات کو۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکتے، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد، اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت
تلاوت نہیں. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا, وہ نوٹ کر لی. ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل, امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی, قرات نہیں کی, ان کی کوئی نماز ہی نہیں. تو یہ موقف ہے امام شافعی کا, یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو, چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو, اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے. خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے. مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے, عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں, سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہے. تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے, رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ رک رک کر پڑھنا خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے. ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں. لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں, ترتیل کے انداز میں پڑھتے. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی, یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ, پھر وہ قرات کرے گا, کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا, درمیان میں وقفہ ہو. لیکن ایک مسلک یہ ہے, اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے. سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو, خود خاموش رہو. اب یہ قرآن مجید کی آیت, اس کی بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے, پڑھا جا رہا ہے سنو, خود خاموش رہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے, جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے 8-10 افراد ہیں, ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے, وہ بات کرتا ہے, باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو. گویا کہ اس آیت سے اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے, اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے, اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو, ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا, ایک انتہا پر ہے, ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں. امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں, اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں. وہ کیا ہے, جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو. اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا له, اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا آپ بھی خاموش. بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کیسے وہ انکار کریں گے. اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے, تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت
بہت بڑی اہمیت والی بات. ماں کے جو فرض نماز ہے اصل اہمیت ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ وہ فرض کو تب کر دیتے، نوافل پر سارا دور، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے. فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھے. یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت اس کی راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی. فرض کتنا فرض، نفل کتنا. نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم، باقی کے لیے لازم نہیں ہے. جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں. ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریف ہے، ترغیب. وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری. ارأیت اذا صلیت الصلوات مکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر. اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا. فرض کی ہے. تو اذا صلیت المکتوبات، صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ لوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھے ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں. نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے. حالات کو بھی دیکھیں، بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے. اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی. اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، سارے رات کھڑے رہے. یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا. لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا. امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد اس کی جو بھی تقاضے ہو، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں. اس اصل سے وہ اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے. یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے. اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے. جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر ہو گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہو؟ پکا منافق. حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا. درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے. اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لی. ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. جب باجماعت پڑھ رہے ہیں، اب کیا شک، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے. اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت
شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، ان کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک منٹ جو ہے خاموش ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو۔ لیکن ایک مسلک یہ، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش، اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں سپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہوگی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے، اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات۔ جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو عام طور پر کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس کا موجودہ دور کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے؟ جو کام بھی ہم اللہ کے ساتھ کریں وہ ایک عبادت کا جز ہو جاتا ہے، اور اس میں قاطعی پیروی ہونی چاہیے حضور
की और सहाबा। ये सहाबा से साबित नहीं। इसमें यह है कि जरा भी हम इधर से उधर हो जाएंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे, मुश्तबिहात में आ जाएंगे। जो चीज सहाबा से साबित है उस पर इत्तेफा कीजिए। क्या वो उसमें कोई महरूमियत थी किसी शय की वजह से, कम रह गए कहीं? असल में हम इन चीजों में जो कुछ बढ़ाते चले जाते हैं उससे फिर गुमराही के, अगर शुरू में वो गुमराही नहीं भी होती तो गुमराही का एहतिमाल और गुमराही का इम्कान हो जाता है। तो कीप ऑन द सेफ वे, और सेफ वे ये है कि जो भी चीज दुआ के ज़िमन में जो भी दुआएं सहाबा करते थे जिस तौर से करते थे, हुजूर को मैंने यहाँ पे हुजूर के साथ सहाबा को ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ तो हुजूर को कहना कि हुजूर के सत्ते हुजूर के वास्ते ये ऐ अल्लाह हमारा ये कर दे, तो ये तो गोया कि अगर ऐसी बात सही होती तो सहाबा करते, हुजूर तो न करते कि मेरे सत्ते है अल्लाह मेरी बात ये कबूल कर ले, लेकिन सहाबा तो करते ना। लेकिन ये चीजें साबित नहीं है, बस ये दलील मेरे नजदीक असल है। अब आप इस पर अकली दलील लाए, नकली दलील लाए, इसका कोई फायदा नहीं। पहले उसूल तय करवा दीजिए। माँ आना जमीन में यानी जलजला आ गया, फ्लड आ गया, तूफान आ गया, वला फी अनफुसिकुम, खास तुम्हारी जान में, तुम्हें बुखार हो गया, तुम्हें टीबी लग गई, तुम्हें कोई और बीमारी आ गई, तुम्हें कैंसर हो गया, मासूम होता आखिर होता है। दुनिया में इंसानी जिंदगी के साथ ये सारी चीजें लगी हुई है। लेकिन ये चीजें मुसीबत फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम, नहीं पड़ती तुम पर कोई पड़ने वाली कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, न पूरी जमीन में बड़े पैमाने पर, न तुम्हारी जानों में इंफरादी सतह पर, इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रा, मगर ये कि वो तो एक किताब में, किताब अल्लाह के इल्म की किताब, उम्मुल किताब, उस पर पहले से दर्ज मौजूद है। ये अलग नहीं हो गया, ये अचानक नहीं हो गया। आप अचानक समझते हैं कि अच्छा मैं तो जा रहा था, अचानक ट्रक ने आके मुझे धक्का मार दिया। अचानक कोई शय यहाँ नहीं, इस कायनात में पत्ता तक नहीं हिलता जब तक इज्जत रब न हो। अचानक दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह ताला के इल्म में पहले से, इल्म कामिल, माकाना वमा यकून, जो कुछ हुआ जो कुछ होगा, मुस्तकबिल माजी कुल का कुल, आने वाहिद में अल्लाह के इल्म। लिहाजा यहाँ अचानक कुछ जो भी आया है अल्लाह के, और ये पहले से अल्लाह के इल्म के अंदर मौजूद था, लिखा हुआ था। इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर, कि तुम्हें तो मुश्किल नजर आएगा लेकिन अल्लाह पर बड़ा आसान है। अल्लाह का इल्म कामिल, मा काना मा यकून को हावी लेकिन ला तासौ अला मा फातकुम, ताकि तुम अफसोस न किया करो उन चीजों पर जो तुमसे छूट जाए, जाती रहे, छिन जाए। कोई मौका था हाथ से निकल, कोई दौलत थी उस पर डाका पड़ गया, कोई और मुसीबत है वो आ गई, कोई अजीज फौत हो गया, इकलौता बेटा था फौत हो गया वगैरह। माँ फातकुम, फात से ही फौतीदगी है ना, जो शय भी निकल जाए, चली जाए, हाथ से जाती रहे, चाहे वो कोई आपका अजीज था जो फौत हो गया तो आपके हाथ से निकल गया, या कोई माल था जो आपके कब्जे से निकल गया, डाका पड़ गया, चोरी हो गई, नुकसान हो गया कारोबार में बहुत बड़ा, उस पर अफसोस न। अगर अफसोस करोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि तुम्हें अल्लाह पर एतमाद हो, या तुम समझते हो कि अल्लाह के सिवा भी कोई है जो ये काम कर सकता। कायनात में तो एक ही की बरती चलती है, वो है अल्लाह। लिहाजा अगरचे वो किसी के जरिए से तकलीफ आपको पहुंचे, किसी ने आपको पत्थर मारा है, वो पत्थर हो सकता है आपको न लगता, लग गया है तो अल्लाह के फैसले से लगा है। उसका बाप भी पत्थर मार सकता है आपको अगर अल्लाह का इज़्न न हो। लिहाजा आप पत्थर मारने वाले को भी मुझे समझिए, ठीक है, उससे भी किसास लेने का आपको हक है, लेकिन ये जान लीजिए कि जो आया है पत्थर वो इज़्न रब से आया। अब जाहिर बात है कि अगर ये कैफियत होगी तो गुस्सा उतना नहीं होगा उस शख्स पर कि जिसने ये काम किया, बल्कि हो सकता है आदमी मुस्कुरा के रह जाए। जैसे कि वो मैं वाकया सुनाता रहा हूं अपने दुरूस में कि एक दरवेश वंश आदमी जा रहा था, जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो, किसी संग पत्थर उठाकर दे मारा, उसके सर पे लग गया, कि उसने पीछे पलट कर दिया। उसने मुझे क्या देखते हो, जो रब करे सो हो, ये तो रब के बाद, मुझे तो ये पत्थर रब के मारे ही लगा, लेकिन मैं देख ये रहा था बीच में किसका मुंह काला हो गया, अपने लिए किसने एक गुनाह कमा लिया, अपने लिए किसने एक मुसीबत जो है वो बोल ले ली, वो बीच में तुम आ गए हो। पत्थर अल्लाह की तरफ से आया, लेकिन इसका आजाब, इसका वबाल तुम पर। बहरहाल ये तो मैंने अर्ज किया आपके सामने, वो चीजें कि जो आ जाती है, वो तकालीफ, वो मसाइल जो अल्लाह की तरफ से मिन जानिबिल्लाह है, उसमें आप किसी को मोरद इल्जाम नहीं चढ़ा सकते, वो आप पर आ गए। दूसरी तकलीफें वो है जिनके लिए फारसी में कहते हैं खुद गर्दा, अपने हाथों जो मुसीबतें आ, इसके लिए मैंने आपको सूरह शूरा किया है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन, जो मुसीबत भी तुम पर आती है इंसानों,
وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور ابھی تو اللہ بہت سی چیزوں کو تو معاف بھی کرتا رہتا ہے، ہر تمہاری غلطی پر پکڑتا نہیں، ہر خطا کے اوپر تمہیں سزا نہیں دیتا، کوئی سزائیں معاف بھی کرتا رہتا ہے، عفو و درگزر سے بھی کام لیتا ہے، بہت متحمل اور حلیم بھی ہے، بہت رحیم اور غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ جان لو کہ ایک مصیبت وہ ہے جو تمہاری اپنی پیدا کرنے میں، بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی. یہ کون سی خود کردہ؟ یہ در حقیقت ہے اجتماعی نظام جو انسان بناتا ہے. اس اجتماعی نظام کو غلط کر کے اگر اس نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر، مصیبت ہے لیکن یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی. تم نے نظام غلط بنایا ہوا، تم نے دولت کی تقسیم غلط کی ہوئی ہے. اللہ نے تو رزق پیدا کر دیا اور سب کے لیے کافی. یہ تم نے کیا ہے کہ ایک طرف کچھ لوگوں کے کھتے بھرے ہوئے ہیں اور ایک طرف کوئی فاقے سے بھرا. یہ خود کردہ ہے، یہ ہمارا کبھی ہے. یہ تم نے نظام غلط بنایا ہے. یہ جو نظام کے اندر خرابی ہے یہ تمہاری اپنے کرتوت ہے. تم نے خود نظام کے اندر غلطی رکھی ہوئی ہے، ناانصافی گھولی ہوئی ہے، اس کا زہر گھولا ہوا ہے. یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ، اور اس کا علاج تمہیں کرنا پڑے گا خود. اور وہ علاج کیا ہوگا؟ اس نظام کو صحیح قائم کرنا. اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط. یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو اپنے رسولوں کو بھیجا اس لیے، کتابیں نازل اس لیے کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے معجزوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سارا کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم. اب اگر تم نے اس عدل کے نظام کو چھوڑ کر اللہ کے دیے ہوئے نظام کو تج کر تم نے خود اپنا نظام بنا لیا، تو ظاہر بات ہے سرمایہ دار جب نظام بنائے گا تو وہ مزدور کے بارے میں نہیں، اسے تو اپنی مصلحتیں نظر آئیں گی، اس کے سامنے تو اپنا نفع ہوگا. جتنا زیادہ سے زیادہ نفع کما لو، جتنا ان مزدوروں کا خون نچوڑ سکو نچوڑ لو. زمیندار نظام بنائے گا تو وہ بیچارے کاشتکار مزارے ہاری کی مصلحت نہیں دیکھ سکتے. وہ تو کہے گا مجھے اپنے بچوں کو انگلستان بھیجنا ہے تعلیم کے لیے، مجھے اپنے لیے جو ہے اسلام آباد میں بھی بنگلہ بنانا ہے اور بڑی میں بھی بنانا ہے، اور پھر مجھے تو ایئر کنڈیشن بنگلے چاہیے ہر جگہ پر. وہ تو اپنے مصلحت کو دیکھے. غریب کے ساتھ کیا بیت رہی ہے جو دن رات کی محنت اور مشقت کر رہا ہے، جس نے ہل چلایا ہے، جس نے بیج ڈالا ہے، جس نے پانی دیا ہے، جس نے فصل کی دیکھ بھال کی ہے، جس نے پھر فصل کاٹی ہے، اس کے لیے تو بمشکل 2 وقت کا گزارا، وہ بھی بمشکل. اور اس کے علاوہ نہ اس کے بچے کے لیے علاج معالجے کی کوئی سہولت، نہ اس کی اولاد کے لیے تعلیم کی کوئی کا بندوبست. لیکن یہ کہ اسی کی محنت کے نتیجے میں عیش اڑا رہا ہے وہ زمیندار اور جاگیردار. ان کے محل ہے، ایئر کنڈیشن ہے، ان کے بچے انگلستان اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب آگے بڑھ کر انہوں نے کارخانے دار بھی وہ بن گئے. وہی لوگ ہیں جو بالا تعلیم حاصل وہ کرتے تھے، وہی بیوروکریٹس بنتے ہیں، انہی میں بڑے بڑے افسر آئیں گے. عام آدمی جو ہے وہ تو شاخ نکل آتے ہیں. کچھ لوگ بہت ذہین بچے بھی ہوتے، غربا کے بچے بھی ہوتے، کبھی کبھی نکل آتے، لیکن وہ تو کوئی 1-2 دانے ہوں گے ایسے جو بہت ہی انتہائی طور پر غیر معمولی طور پر ذہین ہو. عام بچہ کہاں کرے گا، کیسے جائے گا؟ لہذا وہ پیچھے رہ جائے گا. وہ جونیئر کلرک ہوگا یا بہت تیر مارے گا سینئر کلرک ہو جائے گا، اپر گریڈ کلرک ہو جائے گا، لوور گریڈ کلرک سے بڑھ کر اللہ خیر. یہ کمشنر کون ہوں گے، ڈپٹی کمشنر کون ہوں گے؟ تو ظاہر بات ہے اسی. سیکریٹری کون ہوں گے؟ یہ 22 گریڈ والے کون ہوں گے؟ 21 گریڈ والے کون ہوں گے؟ ان کی اکثریت پوری لوگوں میں سے ہوگی. اس حوالے سے یہ جو غلطی، یہ جو دکھ ہے، یہ دکھ تمہارا اپنا پیدا کر اور خود کردہ رہا. علاج نہیں، اس کا علاج اور کچھ نہیں ہے جب تک کہ تم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلو. اب یہ جو دکھ ہے میں اس کو چند کو آپ کے سامنے گنوانا چاہتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلا دکھ جو دنیا میں انسان نے خود پیدا کیا سماجی سطح پر، یہ پیدائشی طور پر نیچ ہے اور یہ پیدائشی طور پر یہ مسلی ہے اور یہ سید ہے. ہمارے ہاں تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اتنا زیادہ فرق و تفاوت نہیں. ہندوؤں میں یہ شودر ہے، یہ برہمن ہے. علم حاصل کرنا برہمن کا حق ہے، شودر کا حق ہی نہیں ہے. اور شودر کے کان میں اگر اشلوک بھی پڑ جائے کہیں بغیر ارادے کے، کہیں جا رہا تھا اور کہیں گیتا کے اشلوک ہو رہے تھے، اس نے سن لیے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ سیسا جو ہے اس کو پگھلا کر اور وہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ سماعت کیا. یہ کس نے کیا بھائی؟ یہ خود انسان نے. یہ ظلم انسان اپنے اوپر ڈھا، یہ اونچ نیچ اس نے خود بنائی. ہمارے ہاں بھی ہے، اتنی نہیں ہے. مسلی کا کیا مقام ہے آپ کے؟ سید کچھ بھی ہو، بدماش ہو، زانی ہو، سید ہے. اسے تو جھک کر اس کے گوڑے کو ہاتھ لگائے گا. لیکن یہ کہ دوسرا شخص جو ہے مسلی، کتنا ہی نیک ہو، بھلا ہو، پارسا ہو، وہ برابر جو ہے چارپائی پر جو ہے بیٹھنے کا. یہ ساری اونچ نیچ ہم نے پیدا، اللہ نے نہیں.
اللہ نے تمام انسانوں کو مساوی کر. اللہ کے رسول یہ فرما کر گئے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من. دیکھو کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے, کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے, کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں الا بالتقوی. یہ اگر فضیلت ہے تقوی. کون خدا ترس سے, کس کے اخلاق زیادہ بلند, کون نیک اور پارسا زیادہ ہے, کون لوگوں کی خدمت زیادہ کرے, اس کے اعتبار سے نہ ہوگا. پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی. پھر ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے, دو طبقات ہیں جو حضرات سورہ نساء پڑھتے ہیں, اس میں سب سے پہلے دو طبقات جو کہ گرے ہوئے تھے اس معاشرے میں اور آج بھی گرے ہوئے, ایک یتیم اور ایک عورت. ان دونوں کے لیے ابتدائی سے سورہ نساء کے اندر جو ہے احکام آئے تو ان کے بارے میں یتیموں کو ان کا مال ہڑپ کر ان کو دھکے دے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تم نے کبھی غور کیا اس شخص پر جو کہ جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیموں پر ظلم ہوتا ہے, وہ آپ کے معاشرے میں پستے پٹتے, ان کا کوئی والی وارث نہیں, ان کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ بولنے والا نہیں. اور پھر یہ کہ اگر اس کا باپ کو مال چھوڑ گیا ہے تو وہ چچا کھا جائیں گے, کوئی اور ولی کھا جائیں گے, ختم کر دیں گے, ہڑپ کر جائیں گے. جس پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. بس یصلون سعیرا. اور یہاں تو دنیا میں جو آگ کے انگارے ہیں وہ محسوس نہیں ہو رہے, آخرت میں ایک طرف وہ آگ کے انگارے ظاہر ہو جائیں گے جو اندر سے جلائیں گے, اور ایک طرف جہنم کی آگ باہر سے جلائے. یہ دو طرفہ جنم جو ہے ان کو برداشت کر. ظاہر بات ہے یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے, یہ اللہ کی طرف, یہ ہم نے بھی دام غلط بنا, ہم نے اعتبار اپنے برے کر لیے. اور دوسرا طبقہ خواتین کا, عورتوں کا. سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے بچیوں کے, کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں, بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے. اس قدر نہ, اس قدر نہ. اسی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے, اسی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے, بیٹی بھی. بعض حکم من بعض, قرآن کہتا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو, کوئی فصل نہیں, کوئی گھٹیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کسی بیٹے کی پرورش پر کوئی اجر و ثواب نہیں بتایا. ہاں, دو یتیم بیٹیوں کو پال پوس کر تہذیب سکھا کر پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا, جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے, دیے بھی تو لے لیے, بیٹیاں دی, 4 بیٹے. اور کتنی محبت کرتے تھے مسلمان, خاص طور پر حضرت فاطمہ کو تو آپ سیرت میں پڑھیے کتنی محبت, کس قدر محبت. سب سے چھوٹی تھی. بہرحال پہلی بات تو یہ بچپن ہی سے وہ دعویٰ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچیوں کے ذہنوں کہ ہم کو گھٹیا ہیں, ہمارے بھائی بڑے, ہمارے والدین جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ہم سے نہیں کرتے. پھر شادی میں اکثر اور بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں. یہ ظلم ہے جو لڑکی کی مرضی کے بغیر, اس کے اذن کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر کوئی شک زبردستی وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہ آپ نے بیچ دی. معاذ اللہ, سما معاذ اللہ, سما معاذ. یہ ضرور ہے کواری بیٹی ہے تو اس سے صرف آپ نے پوچھا اور وہ خاموش نہیں, بس یہ. البتہ یہ کہ اگر کوئی سیبہ ہے, پہلے نکاح ہو گیا تھا, بیوہ ہو گئی, یا پہلے شادی تھی, ایک کھلا لے لی, طلاق لے لی, یا طلاق ہو گئی, اس کو تو کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض ہے اگر میری فلاں شخص کے بغیر نکاح ہو گئی. پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا ظلم, یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو دوسرا رکوع سورہ نساء کا پڑھیں, کتنی تاکید کے ساتھ احکام آئے ہیں. وراثت مما قل منہ او کثر, چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو, لیکن وراثت کے احکام جو ہے ان کو نافذ کرنا ہوگا. نصیبا مفروضا, یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو, بہنوں کو دینے کو؟ مجھے تو حیرت ہوئی تھی, مالا کنڈ میں آپ کو معلوم ہوگا ایک دفعہ بڑی تحریک چلی تھی شریعت کے لحاظ کی. مولوی صوفی محمد صاحب بڑے نیک آدمی ہیں, بہت, اس میں کوئی شک نہیں. 80,000 کا مجمع لے کر, جلوس لے کر وہ چل پڑے تھے اسلام آباد کی. جیسے ابھی اکرم آوان صاحب نے دھمکی دی تھی کہ 3 لاکھ میرے پاس ہیں, لیکن وہ 3 لاکھ میں سے وہ تو ان کے ہاں جمع جو ہوئے 5 سے 6 ہزار آدمی جمع ہوا تھا. لیکن یہ تو 80,000 کو مالا کنڈ سے لے کر
اور دریا اٹک تک تو پہنچ گیا اللہ کا بندہ 80,000 کا وہاں روکا گیا. لیکن ان سے بھی جب میں نے جا کر بات کہ مولانا شریعت آپ نافذ کروانا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ بچیوں کو بھی وراثت کا حق دینے کو تیار ہیں؟ کیا نہیں یہ تو رواج کا معاملہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر یہ رواج کا معاملہ ہے تو باقی چیزیں بھی رواج کی ہے. تو شریعت بدل چکی ہے, اب شریعت کا رواج نہیں رہا, ساری شریعت چھوڑ دی جا. لیکن ان کی نیکی تھی, پہلے توجہ کبھی ان کی ادب نہیں. لیکن میری یہ بات جو ہے وہ لگ گئی مجھے گئی. اگلی مرتبہ جب ان سے ملنے گیا تو ان کا کہ اب میں نے بیعت لینی شروع کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں گے وراثت. لیکن یہ کہ اس وقت تک انہوں نے کہا تھا ابھی کل 28 آدمی, وہ 80,000 سے بیعت یہ لینی آسان کام نہیں ہے. 80,000 کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام, لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے, یہ بہت. یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست گام ہے تو کیوں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کرو, پھر باہر اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو, پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے. رات کے پیٹ میں, رات کے درمیانی حصے میں تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے, یہ تہجد نہیں ہے. یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا ہے, نوافل ہے, عبادت ہے, اس کے لیے جو اس کے برکات ہے وہ ظاہر ہوں گے, جو اس کا ثواب اور اجر اللہ دے گا. لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا, نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا. جوف کہتے ہیں پیٹ کو کسی شے کے, جوف اللیل, رات کے بطن میں, رات کے درمیان میں, یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر سلس رہ جائے تو پھر جائے, پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر. تو یہاں آپ نے فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل, اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی, وہی دو آیتیں. یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں, رات کے وقت جاگتے ہیں, بستر پر لیٹیں گے سو جائیں گے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں خوف کے ساتھ بھی, اس کے مواخذے کا خوف, اس کے عذاب کا خوف, اس کے باعث کا خوف, اس کی ناراضی کا خوف, جہنم کا خوف, وطمعا, اور تما کس کی, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے اجر و ثواب کی بھی تما. لیکن سب سے بڑی تما کیا ہے, اللہ مجھ سے راضی. اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ مجھ سے راضی ہو گیا, ہوا اللہ سے راضی ہو گیا. یہ باغی رضا ہے, بندہ اپنے رب سے راضی رہے, وہ ہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ, اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے. جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے, وہ میرا مولا ہے, آقا ہے, دوست ہے, میرا خیر خواہ ہے. اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے, مجھے کیا پتا, مجھے تو شر نظر آ رہا ہے, خیر کی نظر نہیں آ رہا. اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہے, ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگی حالانکہ اس میں تمہاری شر ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتا. اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے, اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دیں گے, اللہ اس سے راضی ہو جائے. خارا کہتے ہیں خیر طلب کرنے, یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے, استنشاق مدد حاصل کرنا, مدد لینا, استخارہ خیر طلب کرنا, خیر حاصل کرنا. اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے, صحابہ کہتے ہیں, ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن, یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی. وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے. اس کے معمولات, کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے. اللہم انی استخیرک بعلمک